قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہیں قرآن کریم سعادت مند، نیک بخت اور کامیاب لوگ کہتا ہے۔ دنیا کے اندر جب انسان آتے ہیں، انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ اہل ایمان ہوتا ہے یا ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اہل ایمان میں سے ہے، اسے شریعت مطہرہ نیک بخت بھی کہتی ہے، سعادت مند بھی کہتی ہے، کامیاب بھی کہتی ہے۔ اور جو بندہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا، جتنی بھی نیکیاں اچھائیاں کر لیتا ہے، شریعت مطہرہ اس بندے کو بدبخت اور جہنمی دنیا میں قرار دے دیتی ہے۔ پھر جب آدمی اہل ایمان میں سے ہوتا ہے، اس کی دو حالتیں بن جاتی ہیں، یا تو وہ رب الرحمن کا پیروکار ہوتا ہے یا پھر وہ نفس اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر اپنے رب الرحمن کا پیروکار بنتا ہے، شریعت مطہرہ اس آدمی کو نیک بخت قرار دیتی ہے، اور اگر نفس کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو اس آدمی کو بدبخت اور جہنمی قرار دیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک جنازہ چلا جا رہا تھا، اس جنازے کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب یہ جنازہ قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے، اور فرمانے لگے، اے علی، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے جنت یا جہنم نہ لکھ دی گئی ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے نیک بختی اور بد بختی نہ لکھ دی گئی ہو۔ علماء نے کتابوں میں مثالیں لکھی کہ ایک آدمی نیک بخت بھی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک آدمی بدبخت بھی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ہر طبقے میں دیکھنا چاہتا ہے نیک بخت کیسا ہوتا ہے، بدبخت کیسا ہوتا ہے۔ تو علماء نے کتابوں میں ہزاروں مثالیں لکھی۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر حکمرانوں میں ایک نیک بخت ملتا ہے، ایک بدبخت ملتا ہے۔ جب بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالی کے پیغمبر بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اسے نیک بخت قرار دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں فرعون کھڑا نظر آتا ہے جو بدبخت شمار کیا جاتا ہے بھی ساری دنیا کا حکمران۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں، دنیا میں مالدار ہونے کے اعتبار سے دو آدمیوں کو جانا جاتا ہے۔ ایک کو قارون کہتے ہیں جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دس گیا، اسے دنیا میں بدبخت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دور داماد ہیں، جنہیں دنیا میں مالدار ہونے کے اعتبار سے نیک بخت کہا جاتا ہے۔
دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے نیک بختی کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جیسا آدمی، جسے نیک بخت کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ دین اسلام کے ساتھ احسان کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے زیادہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن ادا کرے گا۔ تو ایک آدمی جب تاریخ کو پڑھتا ہے اس کے سامنے نیک بخت بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے بدبخت بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی، جب ان کی شہادت کا وقت آیا، ایک ظالم آدمی نے جب تلوار ماری، خنجر مارا، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جب خون بہا، خون اڑتا ہوا قرآن کریم پر پڑا، شریعت مطہرہ اسے نیک بخت کہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل ہے، جس کی موت کا وقت قریب ہے، جسے قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ کہنے لگا میری گردن کو زیادہ لمبا کاٹنا تاکہ جب سروں کو جوڑا جائے تو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ تو انسان دنیا میں جب نظر دوڑاتا ہے تو نیک بخت بھی نظر آتے ہیں، جب انسان نظر دوڑاتا ہے تو بدبخت بھی نظر آتے ہیں۔